بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول جوہر بوائز کیمپس کراچی فاصلاتی تدریسی پروگرام تعلیمی سال 2020 تا 2021 مضمون اردو جماعت ہفتم نظم پرانی موٹر کتاب صفحہ نمبر 89 مولمہ سیدہ مبین اسد۔ عزیز طلباء، دار ارقم اسکول کی جانب سے آپ کو فاصلاتی تدریسی پروگرام کے مضمون اردو کی جماعت میں خوش آمدید۔ آئیے عزیز طلباء، ہم نظم پرانی موٹر کے شاعر کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ نظم پرانی موٹر کے شاعر سید ضمیر جعفری ہیں۔ سید ضمیر جعفری ایک مشہور پاکستانی شاعر تھے جو 1916 میں جہلم میں پیدا ہوئے۔ آپ کی وجہ شہرت آپ کی مزاحیہ نظمیں اور بعد میں اخباروں اور ہفت روزہ میں چھپنے والے مزاحیہ کالمز بھی تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد ضمیر صاحب نے پاکستان آرمی کے پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ میں شمولیت اختیار کی اور میجر کے عہدے سے مستعفی ہوئے۔ سید ضمیر جعفری اردو ادب، نثر اور نظم دونوں میں ایک معتبر نام رکھتے ہیں۔ وہ بیک وقت ایک ریٹائرڈ آرمی افسر، ایک شاعر، ایک کالم نگار اور ایک ادیب تھے۔ ان جیسا شخص آج کل کے دور میں بہت ہی نایاب ہیں۔ 16 مئی 1999 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آئیے عزیز طلباء، نظم پرانی موٹر کے بلند خوانی اور تشریح سے پہلے اس کے مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس نظم کو پڑھنے سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مزاحیہ نظم کو پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھ سکیں، مزاحیہ نظم کو سن کر اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں مخاطب کے پوشیدہ مدعا کے اہم نکات سمجھ سکیں، عبارت کو روانی، زیر و بم، درست لہجے، شدت اور رفتار کے ساتھ مسلسل پڑھ سکیں، غیر رسمی خطوط لکھ سکیں، سابقے اور لاحقے کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ بنانا سیکھ سکیں، اور مزید آپ اپنے مسائل کے حوالے سے خطوط میں بہترین انداز سے اظہار کر سکیں۔ عزیز طلباء، درسی کتاب کے صفحہ نمبر 89 پر موجود نظم پرانی موٹر کے بند نمبر 1 کی بلند خوانی بھی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی اور اس کی تشریح پر ہم مزید اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بند نمبر 1 کا پہلا شعر: عجب ایک بار سا مردار پہیوں نے اٹھایا ہے، اسے انسان کی بدبختی نے جانے کب بنایا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: عجب، عجیب، انوکھا، نرالا۔ بار، بوجھ، مردار، مردہ۔ بدبختی، بدقسمتی۔ کہ اس نظم میں کے پہلے شعر کی تشریح یہ ہے کہ بقول شاعر کہ اس گاڑی کے پہیوں نے ایک عجیب سا، انوکھا سا، نرالا سا بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، جیسے کہ کسی مردہ جسم کا بوجھ ہے، اور اس کو بنانے کے وقت جو تھا وہ شاید انسان کی بدقسمتی کا وقت تھا کہ اس وقت تو اس نے اس کو بنا لیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اب تک اس کی بدقسمتی جو ہے اس گاڑی کی وہ ساتھ ساتھ چلتی نظر آ رہی ہے۔ شعر نمبر 2 ہے اس نظم کے بند نمبر 1 کا: نہ ماڈل ہے، نہ باڈی ہے، نہ پایا ہے، نہ سایہ ہے، پرندہ ہے جسے کوئی شکاری مار لایا ہے۔ شاعر سید ضمیر جعفری کے مطابق اس شعر میں اس گاڑی پر وقت کے حادثات نے اس کا حلیہ جو ہے وہ اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اس کی گاڑی کا ماڈل بھی اب معلوم نہیں کہ کب بنی تھی، جب بنی تھی تو کیسی تھی، نہ اس کی جسامت جو ہے، ساخت جو ہے اس کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے ٹائر ہیں اور نہ ہی اب اس کا کوئی سایہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں اس بات سے تشبیہ دی گئی ہے
کہ جیسے کوئی شکاری ہے وہ اپنے شکار پر جاتا ہے اور بہت سارے پرندے مار کر ان کو اپنے کاندھے پر ان کا بوجھ اٹھائے لے آتا ہے، اسی طرح سے یہ گاڑی جو ہے یہ اپنے پہیوں پر ایک مردہ جسم کو اٹھائے کھڑی ہے۔ بند نمبر 1 کا شعر نمبر 3 ہے، توانائی قلیل اس کی تو بنائی بخیل اس کی، کہ اس کو مدتوں سے کھا چکی عمر طویل اس کی۔ مشکل الفاظ ہیں اس میں، قلیل کم، بخیل کنجوسی یا بہت ہی کم، طویل بہت زیادہ۔ بند نمبر 1 کے شعر نمبر 3 کی تشریح ہے، شاعر سید ضمیر جعفری کے مطابق کہ اس میں جو پیٹرول ڈلتا ہے وہ بھی اب یہ گاڑی اس پیٹرول کے ذریعے زیادہ فاصلہ جو ہے وہ طے نہیں کر سکتی، اور اس میں پہلے نئی گاڑی جو ہوتی ہے اس میں پیٹرول جو ہے وہ بہت زیادہ کلومیٹر تک گاڑی کو چلا سکتا ہے، لیکن اب اس میں اس کی قوت اور طاقت جو ہے پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، موبلائل ہے، جو کچھ بھی اب ڈالا جائے تو وہ اس کے ذریعے نہیں چل پاتی۔ بنائی بخیل اس کی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس گاڑی کے جو ہیڈ لائٹس ہیں آگے کی اور اس کے بیک سائڈ کی، وہ اس قدر خراب ہو چکی ہیں، ان پر گرد پڑ چکی ہے، وہ ٹوٹ چکی ہیں کہ اگر وہ جلائی بھی جائیں اندھیرے میں بھی تو اس کی روشنی جو ہے وہ اس قدر کم ہوتی ہے کہ اس سے اس کو گاڑی کو چلانے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آخری مصرعے میں اس بات کی تشریح کی گئی ہے کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کی زیادہ طویل عمری کی وجہ سے اس کو استعمال کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت مدتوں سے جو ہے یہ استعمال کی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء، بند نمبر 1 کے بلند خوانی مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح امید ہے کہ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس فاصلاتی تدریسی پروگرام کی اس ویڈیو کے ذریعے بند نمبر 1 کی تشریح آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پرانی موٹر کی بلند خوانی بھی اب خود سے بھی کر سکیں گے اور اس کے مشکل الفاظ کو سمجھتے ہوئے آپ اس کی تشریح بہت بہترین الفاظ میں کر سکیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دلوں کو اپنے علم کے نور سے منور فرما دے۔ آمین۔ شکریہ۔